ان کو دیکھ لو، یہ اللہ کی کتنی پیاری مخلوق ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بہت خوبصورت ہیں۔ اس کو دیکھ کر مجھے کل رات والی درس یاد آ رہی ہے۔ یہ ایک باپ کی محبت اور اللہ کی اطاعت کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ کا حکم ملا کہ وہ اپنے سب سے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کریں۔ سوچو، ایک باپ کے لیے یہ کیسا لمحہ ہوگا، مگر دیکھو ان کی عظمت، نہ کوئی شک، نہ کوئی ہچکچاہٹ، صرف اللہ کی رضا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے بھی کہا، باجان آپ کو جو حکم ملا ہے اسے پورا کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور چھری چلانے لگے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اور پھر اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا عطا فرما دیا۔ یہی ہے قربانی کی اصل روح، اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دینے کا جذبہ۔ گل جان، عید الاضحیٰ کب ہے؟ 2 ماہ بعد، یعنی 2 ماہ بعد قربانی ہوگی۔ گل جان، قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو قربانی بہت پسند ہے۔ قربانی قرب سے ہے۔ جب ہم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں تو ہم اللہ کے قریب بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ گل جان، کیوں نہ اس بار قربانی میں ہم بھی حصہ لیں؟ ہاں، ہم ابھی سے پیسے جمع کرنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن ہم اتنے پیسے کیسے جمع کریں گے؟ ہم محنت کریں گے، بچت کریں گے اور مل کر قربانی کریں گے۔ ہم سب مل کر یہ قربانی کریں گے اور اللہ ہم سے ضرور خوش ہوگا۔ میں بھی اپنی بچت دوں گا۔ چاروں بھائیوں نے ایک ایسی قربانی کا فیصلہ کیا جو صرف اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جا رہی تھی۔ وہ اپنی محنت، بچت اور محبت کے ساتھ اس قربانی کی تیاری کر رہے تھے۔ میں ٹیوشن اور کمپیوٹر کلاسز شروع کروں گا اور اس پہ مناسب فیس لوں گا۔ محمد حسان کا دوست علی، وہ فروٹ چاٹ والا، تم دونوں اس کے ساتھ مل کر اس کا کاروبار بڑھاؤ گے اور ساتھ ساتھ اپنی قربانی کے لیے بھی پیسے جمع کروں گے۔ یہ ان کے بڑوں کی قربانی سے الگ چھوٹی بچوں کی اپنی چھوٹی مگر خالص دل والی قربانی تھی۔ ایک طرف عبداللہ نے ٹیوشن کے لیے بینر لگایا، آج سے میں اپنے بیٹے وقار کو آپ کے پاس ٹیوشن کے لیے بھیجوں گا، جیسی آپ کی مرضی۔ جبکہ محمد عمر، محمد خالد اور عثمان محمد حسان کے گھر اس سے ملاقات کے لیے گئے۔ پہنچنے پر انہوں نے اپنی قربانی کے بارے میں اور علی جو ایک یتیم لڑکا تھا اس کے کام کی ترقی کے بارے میں بات کی۔ کمائیں گے اور پھر انہی پیسوں سے قربانی میں حصہ ڈالیں گے۔ چھوٹے بچے قربانی میں حصہ کیسے لیں گے؟ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ تمہارے دوست علی کے چاٹ والے کاروبار کو ترقی دیں اور ساتھ ساتھ اپنی قربانی کے لیے بھی کمائی کریں گے۔ میں بھی پیسے بچت کر کے قربانی میں حصہ ڈالوں گا اور قربانی کے جانور کی خدمت کروں گا۔ ان بچوں کی نیت میں اخلاص تھا، اسی وجہ سے انہوں نے جو کام شروع کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی۔ ٹیوشن کے لیے بھی اگلے ہی دن سے لوگ آنا شروع ہو گئے اور فروٹ چاٹ کا سٹال بھی لگ گیا۔ اس میں محمد عمر اور محمد خالد نے مزید کولڈ ڈرنکس کا اضافہ کیا، جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف مائل ہونے لگے۔ عبداللہ نے سخت محنت شروع کر دی تھی۔ وہ کمپیوٹر کی کلاس بھی لیتا تھا اور بہت اچھے طریقے سے سکھاتا تھا۔ دوسری طرف وہ اسکول کی ٹیوشن بھی نہایت ایمانداری سے کر رہا تھا۔ پیارے بچوں کو اپنی ہاتھوں کی کمائی سے ہوگی قربانی، ایثار و اخلاص کا جذبہ بن جائے گا زندہ نشانی محنت سے جو۔ یہ فروٹ چاٹ بھی بہت اچھی ہے۔ علی جب گھر پیسے لے جاتا تو اس کی ماں محمد عمر اور محمد خالد کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتی تھی۔ عمر، محمد خالد، حسان اور عثمان کو زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی دیں۔ آمین۔ میں نے تم سب کو جو ٹیسٹ دیا ہے اسے حل کر کے مجھے دکھاؤ۔ 1 مہینہ گزر گیا
اور عبداللہ مسلسل محنت کرتا رہا۔ ٹیوشن کے بچوں میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ عبداللہ اپنے مقصد میں کامیابی دیکھ رہا تھا۔ ابا جانی، مجھے پیسے چاہیے، مجھے جمع کرنا ہے۔ محمد عثمان بھی اپنے پیسے بچا بچا کر جمع کر رہا تھا۔ حسان بھی قربانی کے جذبے میں پیسے جمع کر رہا تھا۔ 2 ماہ کی مسلسل محنت کے بعد عبداللہ، محمد عمر، محمد خالد، حسان اور محمد عثمان نے اپنے جمع کیے ہوئے پیسے گھر کے بڑوں کو دکھائے۔ ابا جانی حیران رہ گئے۔ ان کے چہرے پر فخر بھری مسکراہٹ آ گئی۔ ماشاءاللہ، تم بچوں نے ثابت کر دیا کہ محنت اور قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ گھر کے سب بڑے بہت خوش ہوئے اور بچوں کو خوب داد دی۔ پھر ایک صبح عبداللہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مویشی منڈی گیا۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد عبداللہ کی نظر ایک خوبصورت، سفید اور صحت مند دمبے پر پڑی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اور گھنی اون سب کو بہت پسند آئی۔ عبداللہ نے مسکرا کر کہا، بس یہی ہمارا دمبا ہوگا۔ اپنی چاہت سے بڑھ کر بھی رب کی رضا کو اپنا۔ جب تک ہمارے بھائی آتے ہیں ہم بھیڑ کو پانی پلانے کے لیے باہر چشمے پہ لے جا کر آتے ہیں۔ یہ قربانی ہم بھائیوں کی اپنی قربانی ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ سب اس قربانی کے دمبے کا بہت خیال رکھتے اور اس سے محبت کرتے تھے۔ بہت دیر ہو گئی ہے، بھائی بھی آ گئے ہوں گے، چلو جلدی سے بھیڑ کو لے چلتے ہیں۔ محمد عثمان روز اپنے ہاتھ سے اسے چارہ ڈالتا، جبکہ عبداللہ اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتا۔ وہ جانتے تھے کہ قربانی کے جانور شاعر اللہ میں سے ہیں، اور شاعر اللہ کی تعظیم کرنا ایک سچے مسلمان کی نشانی ہے۔ اسی لیے گھر کا ہر فرد اس دمبے کی خدمت کو محبت اور عزت کے ساتھ انجام دیتا تھا۔ آخر کار عید کا دن آ ہی گیا۔ صبح سے ہی پورا گاؤں تکبیروں کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ نماز عید کے بعد لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہوئے واپس لوٹ رہے تھے۔ انہی لوگوں کے درمیان عبداللہ، محمد عمر، محمد خالد اور محمد عثمان بھی عیدگاہ سے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر خوشی تھی، مگر دلوں میں قربانی کا جذبہ اور بھی زیادہ روشن تھا۔ آج وہی لمحہ تھا جس کے لیے وہ کئی مہینوں سے محنت کر رہے تھے۔ وہ سب اپنے دمبے کو محبت سے قربان گاہ کی طرف لے گئے۔ دمبا پرسکون انداز میں ان کے ساتھ چل رہا تھا اور سب کے دل عجیب جذباتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ قربانی سے پہلے عبداللہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اے اللہ، ہماری یہ چھوٹی قربانی قبول فرما، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دادا دادی کو معاف فرما، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، جنت میں اعلیٰ مرتبے عطا فرما، اللہ ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما۔ آخر کار قربانی مکمل ہو گئی۔ تکبیروں کی آوازوں کے درمیان عبداللہ اور اس کے بھائیوں کے دل شکر اور سکون سے بھر گئے۔ قربانی کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ گوشت کا زیادہ حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کریں گے۔ پھر وہ گاؤں کی گلیوں میں نکلے اور ایک ایک گھر جا کر محبت سے گوشت تقسیم کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ لو قربانی کا گوشت ہے۔ امی، دادی، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے گوشت کھانے کا دل کر رہا ہے۔ کئی دنوں سے گوشت کا شکل نہیں دیکھا ہے۔ عید قربان کے دن بچے بھی سنت ابراہیم نبھائیں گے، ایام تشریق میں ہر سوچ۔ آج میرے دل کو بہت سکون ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نے ہماری قربانی قبول کی ہے۔ الحمدللہ۔ عید کی خوشیاں منانے اور گوشت تقسیم کرنے کے بعد عبداللہ اپنے بھائیوں کے ساتھ باربیکیو پروگرام کے لیے گاؤں کے باہر کھلے میدان میں گیا۔ گلجان، لوگ کہتے ہیں کہ قربانی میں جانوروں پر ظلم ہوتا ہے، کیا یہ درست ہے؟
اللہ ताला ने ये जानवर इंसानों के फायदे और खुराक के लिए पैदा किए हैं। कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया कि मवेशियों में तुम्हारे लिए फायदे हैं। कुर्बानी में तेज छुरी इस्तेमाल करने, जानवर को तकलीफ ना देने और दूसरे जानवरों के सामने ज़िबह ना करने का हुक्म दिया गया है। और एक बड़ी हुकमत यह भी है कि अल्लाह ने इन जानवरों के जिस्म में रूह रखी ताकि उनका गोश्त ताज़ा रहे। रूह वो चीज़ है जो जिस्म में ताजगी और जिंदगी कायम रखती है। जब तक रूह जिस्म में होती है, ना फ्रीजर की जरूरत होती है और ना रेफ्रिजरेटर की। ये सब अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि कुर्बानी के बजाय पैसे गरीबों को दे देने चाहिए। सदका अपनी जगह बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन कुर्बानी एक अलग इबादत है। इससे हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की इताअत याद आती है। फिर कुर्बानी का गोश्त गरीबों तक भी पहुंचता है, जिनके घर आम दिनों में गोश्त नहीं पक पाता। मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि कुछ लोग कहते हैं कुर्बानी से गंदगी फैलती है। गंदगी इस्लाम नहीं फैलाता, इंसान की लापरवाही फैलाती है। और इस्लाम तो सफाई को निस्फ़े ईमान कहता है। अगर लोग सफाई का ख्याल रखें तो कोई मसला ना हो। तो कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबह करना है? नहीं, असल कुर्बानी अपने नफ्स, लालच और खुदगर्जी को अल्लाह के लिए छोड़ने का नाम है। कुर्बानी हमें एहसार, मोहब्बत और दूसरों की मदद करना सिखाती है।